قبلہ مفتی سمر عباس صاحب، حضور یہ ارشاد فرمائیے گا، یہ بات تو یقینی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لہٰذا اولیاء کرام اس امت کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ تسلسل ابھی تک قائم ہے اور آگے بھی رہے گا صبح قیامت تک، کیونکہ ظاہر بات یہ آتے رہیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اس تناظر میں اگر امیر اہل سنت کی شخصیت اور پھر آپ کا آنا، پھر آپ کی جو خدمات ہیں اور خدمات میں جو تسلسل ہے، پھر جو آپ نے اصول و ضوابط اپنے طے کیے جو کہ اسلام کے مطابق ہیں، اس پر پھر جو آپ کی استقامت ہے کہ وہ پہاڑوں جیسی اور چٹانوں جیسی استقامت ہے، حضور میں چاہوں گا کہ امیر سنت کی شخصیت کا تعارف آپ کی زبانی ہو جائے۔ یقینی بات ہے، اب نبوت کا سلسلہ تو ہو گیا بند، یہ کام تو ہوگا علماء کے ذریعے سے۔ جو علماء حق ہوتے ہیں ان کی نشانی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ ادب، محبت، عشق اور پیار، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین دیا ہے اس کی اصلی اور مرادی جو چیز ہوتی ہے اس کو قوم کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہستی کا نام حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ آپ دیکھیں، اگر میں ان کا تعارف اپنے لفظوں میں پیش کرنے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے، آپ 1950 کے اندر یہ جو ہمارا شہر کراچی ہے جس کو ہم باب المدینہ کہتے ہیں، اور میں اپنی محبت میں اس کو شہر مرشد کہتا ہوں، واہ واہ واہ، یہاں پر حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ حاجی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے گھر دنیا میں جلوہ گری فرماتے ہیں۔ 26 رمضان المبارک ہے، اور آپ کا جو گھرانہ ہے ویسے قبیلتاً تو آپ میمن برادری سے تعلق رکھتے ہیں، وقبائل لتعارفوا، قبیلے پہچان کے لیے آتے ہوتے، یہ تفاخر کے لیے نہیں ہوتے، یہ صرف پہچان کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کے والد گرامی قدر اور آپ کے دادا جان رحمۃ اللہ تعالی علیہما، ان دونوں کی اگر آپ ہسٹری پڑھ لیں اور سن لیں علماء سے جنہوں نے ان سے بالمشافہ ملاقاتیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں تقویٰ و طہارت کے اعتبار سے اور نیک نامی کے اعتبار سے اور اپنی شرافت و بزرگی کے اعتبار سے یہ مشہور تھے۔ چونکہ آپ اصل انڈیا کے شہر کتیانہ، اس کتیانہ گاؤں میں جونا گڑھ کا ایک یہ گاؤں ہے، اس کے اندر آپ رہائش پذیر تھے، وہاں سے مائیگریٹ ہو کے پھر آپ پاکستان تشریف لائے تھے۔ بالکل صحیح، آپ کی ولادت یہاں پاکستان کی ہے، اس لیے آپ کو اپنے وطن عزیز سے اتنی محبت ہے۔ حضرت امیر اہل سنت فرماتے ہیں میں اصلی نسلی پاکستانی ہوں، واہ 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 واہ، اسی لیے پاکستان کے ساتھ اتنی محبت ہے۔ اور پھر پاکستان میں جو تنظیم چل رہی ہے، پاکستان کے کسی بھی قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لیا اور نہ ہی کسی ادارے کو کبھی تنگ کیا ہے، بلکہ ہر قانون اس کا احترام اور ہر ادارے والا پھر دعوت اسلامی کا احترام کرتا ہے۔ واہ واہ، الحمدللہ آپ نے ایسی تربیت فرمائی ہے، ایسی پاکستان سے محبت ہے، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ پاکستان سے ایسی محبت کرو کہ باہر چل کے پاکستان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات بھی نہ کرو، یہاں تک کہ جو پروڈکٹ تمہارے پاکستان کیا اس کو یوز کرو تاکہ تمہارا ملک مزید ترقی کرے۔ اور یہاں تک فرماتے ہیں جتنے فسادی اور خرابی قسم کے لوگ ہیں تمہیں بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ہمارے وطن کا جو وقار ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ اصلی نسلی پاکستانی ہیں۔ آپ کے جو دادا جان ہیں ان کی شرافت اور آپ کے والد گرامی کی شرافت یہ مشہور تھی عوام میں بھی اور خواص میں بھی۔ آپ کے والد گرامی قدر کے بارے میں آپ کے خالو جان کہتے ہیں کہ آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دیوانے بھی تھے اور قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب شوق اور محبت کے غلبے سے پڑھتے تھے کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ چار پائی جس پر بیٹھے ہوتے تھے محترم حاجی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد گرامی ہیں، وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتی تھی بطور کرامت، وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتی تھی۔ یعنی حضور غوث پاک سے آپ کو ایسی محبت تھی اور قصیدہ غوثیہ آپ ایسے۔ اور پھر کولمبو سری لنکا کے اندر ایک مسجد ہے، اس کے اندر بڑا عرصہ تک وہاں پر آپ خدمت بھی سر انجام دیتے رہے۔ حضرت امیر اہل سنت عالم شیرگی میں تھے، جب وہ حج پر تشریف لے کے گئے تو وہاں پر لو چلی اور آپ وہیں فوت ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے یہ جو خاندانی بزرگی ہوتی ہے نا، یہ پھر اولاد میں بھی کنورٹ ہوتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے۔ حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کی والدہ نہایت پاک باز خاتون تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے چھوٹے موٹے جو کام کیے جاتے ہیں حلال کمائی کر کے کھائی بھی ہے اور کھلائی بھی ہے۔ واہ واہ واہ، حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اگر دیکھا جائے تو ابتدائی زندگی جیسے باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے، یتیمی کے عالم میں گزاری، لیکن اللہ کی رحمت کا سایہ ان کے اوپر ضرور تھا۔ سبحان اللہ، تقویٰ و طہارت کی حالت یہ تھی، چھوٹی عمر میں وہ بچے جو اس وقت ان کے ساتھ کھیلتے تھے وہ آج بھی بتاتے ہیں، یہ میں نے ایک سکھ عالم سے سنا اور ابھی بھی وہ عالم زندہ ہیں، اسی کراچی شہر میں ہیں، انہوں نے فرمایا کہ وہ بچہ جو اس وقت چھوٹی عمر میں حضرت امیر اہل سنت کے ساتھ کھیلتا تھا، وہ کہتا ہے اس وقت بچپن میں الیاس قادری صاحب کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ کھیلتے ہوئے بھی جب ٹائم ہو جاتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ آؤ نماز پڑھیں،
تو ایک بچے نے کہا جی میں نماز نہیں پڑھوں گا. آپ نے فرمایا اگر تو نماز پڑھے تو اپنی باری بھی میں تجھے دے دوں گا. یعنی اس انداز کے ساتھ مسجد بھرو تحریک کا حصہ اس وقت بھی آپ کی طبیعت میں شامل تھا. اس قسم کے آپ نمازی تھے. اور آج تک نمازوں کی کیفیت یہ آپ صاحب ترتیب ہے. آپ کی نمازیں قضا نہیں ہوئی. آپ بیرون ملک بھی اگر جائیں نا تو آپ شیڈول فلائٹوں کا اس کا تعین کرتے ہیں جس میں نماز اپنے وقت پر پڑھنے میں آسانی ہو جائے. یعنی اللہ رب العزت نے حضرت امیر اہل سنت کو دین کے ساتھ ایسی محبت عطا فرمائی ہے. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے. حضرت حافظ صاحب حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اگر آپ کو آپ اس انداز کے اندر بھی دیکھیں کہ آپ جب حج پر جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ عشق و محبت یہاں سے ہی دیکھنے والا تھا جس انداز سے آپ گئے, اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں لگتا تھا کہ وقت کا رومی یا جامی مدینہ شریف میں پہنچ چکا ہے. اس انداز کے ساتھ حضرت امیر اہل سنت وہاں پر حاضری دیتے تھے. اور پھر آج تک مطلب یاد مدینہ, عشق مدینہ اور اس کے کلام اور اس کے انداز اور اس کے طور طریقے آج بھی جتنا کچھ کیمرہ محفوظ کر سکا ہے اگر اسے بھی دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے واقعتاً ایک عاشق صادق ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آیا. کیا ادب و آداب کے طریقے ہیں اور کیا نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں اور درود و سلام اور اشکوں کی لڑیاں چل رہی ہوتی ہیں بارگاہ خیر الانام میں جب حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں. عشق و محبت کا یہ انداز ہے. اور صرف یہاں تک بات نہیں, حضرت حافظ صاحب آپ جب سے بالغ ہوئے ہیں فرماتے ہیں کہ میری کوئی نماز بھی نہیں چھوٹی اور میرا کوئی روزہ بھی نہیں چھوٹا. اور پھر دینی کام وہ سب کے سامنے ہے. حضرت امیر اہل سنت کا تعارف اس کے لیے مسلسل اگر گفتگو کی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک مرید بھی ہو اور پڑھا بھی انہی کے ادارے سے ہو اور پھر تقریباً 2003 سے میرا مسلسل تعلق بھی ہے. اگر اس کو دیکھا جائے روحانی تعلق کو تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اگر آپ دیکھیں تو سنی المذہب ہیں اور کامل طریقے کے ساتھ بالکل کسی قسم کی جھول نہیں ہے. اگر دیکھا جائے فقہ الحنفی اس اعتبار سے آپ کا جو فقہی جو مشرب ہے اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ نے احناف اور ان کی تمام تر صورتیں جہتیں واضح کی اور اپنے عمل اور اخلاق اور کردار سے بھی اپنی تعلیمات سے بھی اس کو واضح فرمایا. اور اگر آپ کا روحانی مشرب دیکھا جائے تو آپ قادری ہیں. اور پھر آپ کی جو آئیڈیل شخصیت ہے اگر اسے دیکھا جائے تو وہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی ذات اقدس ہے. اور حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بارے میں فرماتے میری آنکھیں ان پر بند ہیں. تو حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ نے سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ کو آئیڈیل بنایا. اور یہی وجہ ہے آپ فرماتے ہیں آنکھیں بند کر کے دامن تھام لو اعلی حضرت امام اہل سنت کا. اگر جس نے بھی چھوڑا ہے وہ کہیں نہ کہیں چل کے بہکا ضرور ہے. میں صرف یہاں پر ایک بات میں اگر ون لائن انٹروڈکشن اگر آپ مجھ سے چاہیں تو میں یہ کروا سکتا ہوں اور بالکل میں مطمئن ہوں کہ یہ میں صحیح تعارف کروا رہا ہوں. وہ یہ رہے جتنی بھی تصوف کی کتابیں ہیں ان کے اندر جو صوفیاء کا تعارف پیش کیا گیا ہے اگر مجسم صورت میں دیکھنا ہو تو حضرت امیر اہل سنت کی تصویر کو دیکھ لیا جائے. اللہ اکبر. اللہ زہد, تقوی, عبادت, اخلاق, ملن ساری اور اس کے ساتھ ساتھ عبادتوں کا ذوق, دعائیں, خدمت خلق, لوگوں کے ساتھ اصلاح کا جذبہ, خیر خواہی کا جذبہ, علم دین کا پھیلانا, فروغ عشق رسول, درود و سلام کی کثرت, اولیاء سے محبت, صحابہ سے, اہل بیت سے. آپ جس جہت کو دیکھیں اولیاء کاملین کی جھلکتی ہوئی تصویر یہ اگر آپ مجسم صورت میں دیکھنا چاہیں تو وہ حضرت امیر اہل سنت کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے مجھے صرف محبت نہیں امیر اہل سنت سے, مجھے عشق ہے امیر اہل سنت سے. اور یہی بات میں آج اس پروگرام کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں حضرت امیر اہل سنت کے خلاف بلا وجہ, یہ میرے جملے پر غور کیا جائے, بلا وجہ جو بندہ بات کرتا ہے مجھے اس سے نفرت ہے, نفرت ہے, نفرت ہے. نہیں بندہ مجھے وہ اچھا لگتا, وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو یار, بلا وجہ. اگر کوئی وجہ ہے ہم سے بات کر. وہ تو خود فرماتے ہیں یار مجھے بتاؤ, آپ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے. آپ جب بتاتے نہیں ہیں بلا وجہ اور پھر شرعی خطوط کے مطابق اگر آپ کی بات ہے بسم اللہ ویلکم بھی کیا جائے گا اور آپ کا شکریہ بھی ادا کیا جائے گا. لیکن اس کے علاوہ ہے تو بھائی ہم کھلے لفظوں میں بتا رہے ہیں ہمیں وہ بندہ اچھا ہی نہیں لگتا بلکہ ہم وہ محفل ہی چھوڑ دیتے ہیں جہاں ہمارے پیر کی بات کوئی نہ کرے یا کوئی نہ سنے یا وہاں پر کوئی ایسا بندہ بیٹھا جو نفرت کرنے والا. ہمارا یہ اعلان ہے, اللہ تعالی ہمیں اسی محبت پر قائم فرمائے. آمین اللہم آمین. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.